بڑوں کی بات نہیں سنتا. جن ماں باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہوتا ہے، بولنا چالنا سیکھنا سکھایا ہوتا ہے، عزت دی ہوتی ہے، یا وہ استاد یا وہ مرشد یا وہ اللہ والا جس سے آپ کو ایمان کی دولت یا فیض ملا ہوتا ہے، جس دن ہم ان کی بدتمیزی سے سنی انسنی کرتے ہیں، اس دن سے ہماری جنہوں کہتے ہیں نا کنا ریڑے مارنے ہیں نا، پھر وہ کنا ریڑے بج جاندے نے. ٹھیک. کئی بار کسی مظلوم کی آہ کی چیخ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ پردے پھٹ جاتے ہیں، اگلی 7 نسلوں تک پھٹے رہتے ہیں. ٹھیک. جب حق کی آواز آتی ہے اور اس کو سننے سے انسان انکار کرتا ہے یا اس کو سنب کرتا ہے، تو اگلی نسلیں بھی اس میں ٹریپ ہو جاتی ہیں. آپ کسی کی گویائی لے لیتے ہیں، کسی کے کان پہ ایسا تھپڑ مارتے ہیں، مظلوم کے، نوکر کے، کسی اللہ والے کے، اللہ لوگ کے، تو اس کا پردہ پھٹ جاتا ہے. وہ اصل میں وہ آپ ہی ہوتے ہیں. یہ سب علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب آپ ہی ہیں، ہم ایک ہی ہیں. کہتے نا کہ شیش مال جو کتا وڑیا تے انہوں ہر پاس ہی کترا ہی نظر ہی آئے، تو انہوں سمجھ نہ آئے کہ کس پاس سے جائے. تو یہ یکتائی میں جب سمجھو گے تو وہ خود اپنا آپ ہی ہوتا ہے، وہ اپنا ہی کان پھاڑ لیتا ہے بندہ. تو جب اپنی نسل اگلی آتی ہے تو اس میں کان والا حصہ نہیں ہوتا. ایسے سمجھ لیں ایک نظام چل رہا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو اندھا گونگا بہرا پیدا کرنے کی؟ اور اس میں آگے سے دلیل رکھ دیتے ہیں جی اللہ نے کہا کہ جی میں کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالوں گا، اور یہ وہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن وہ کھول کے بتائے گا کہ یہ حابیل نے قابیل کو جو قتل کیا، تو یہ حابیل کا جو بوجھ اگلی نسلوں پہ ٹرانسفر ہوا، انہوں نے کیا کیا بوجھ اٹھایا، یہ سارا ایسے تھا. یا یہ دادے نے اگر اپنی وراثت میں جو دیا سارا کچھ، دادے کی وراثت آ رہی ہے، نوابی آ رہی ہے، خاندان میں جائیداد آ رہی ہے، دادے نو جی دعا ہے ساڈے نو فلانے پیر صاحب دی، تو دادے نے جو بدوائیں لی ہیں وہ بھی آپ نے لینی ہے، وہ تو کسی محلے والے نہیں لینی. ٹھیک ہے نا. تو وہیں آ جاتی ہیں. وہ انسانوں کو نہیں نا معاف کرتے، اللہ تو معاف کرتا ہے، انسان نہیں معاف کرتا. وہ جو آہ ہے وہ جو نکل جاتی ہے اس وقت، وہ کون واپس پکڑ کے لائے؟ ٹھیک. اس کا حل یہ رہ جاتا ہے کہ اب آپ آئندہ آگے مخلوق خدا سے پیار کریں، نہ صرف زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں. خدا نخواستہ اگر ایسی گستاخی ہو گئی بھی ہے کہ آپ کے اعمال ہی ضائع چلے گئے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی نیکی بھی کسی کام نہیں آ رہی، وہ کسی کھاتے میں آ ہی نہیں رہی ہے، جتنی مرضی آپ بھلائیاں کر رہے ہیں، وہ رحمان نہیں ہے اس معاملے میں، نہ رحیم ہے جب آپ اس کے بندے کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں. اسپیشلی جو آپ کا محسن ہوتا ہے، جس سے آپ کو فیض ملا ہوتا ہے، آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے. پھر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. جن بچوں کے کان نہیں، ان کے پاس قصیدہ بردہ شریف صبح دوپہر شام لگائیے گا، لیکن ان کے ماں باپ بھی سنیں، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں بھی، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، صدقہ خیرات کریں، عاجزی سے اس کے آگے پیش رہیں گے ہمیں معافی دے دیں. سرکار دو عالم کا در پیش رہیں کہ ہمیں معافی لے دیں. اس سفارش کر سکتے ہیں، مانتا وہ ہے کہ نہیں یہ پھر اس کی اپنی شان ہے. تو سفارش وہ کر سکتے ہیں، گناہ گاروں کی کرتے ہیں، کی ہے انہوں نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی دعائیں کر گئے ہوئے ہیں، رو رو کے کر گئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ تھا ہم کیا ہیں. وہ سنیں، ساتھ اللہ خیر کرے گا.